یہ آج کل جین زی کا بہت ذکر کرتے ہیں لوگ، جین زی جین زی ہر اور میں بلکہ ایک کانفرنس تھی، اس میں کسی کا کی نوٹ ایڈریس سن رہا تھا، انہوں نے جین زی کی صلاحیتوں کو ڈاؤن پلے کیا. دیکھیے، ہر جنریشن اپنا انقلاب اپنے ساتھ لے کے آتی ہے. وہ آپ محسوس کریں نہ کریں دوسری بات ہے. ہر جنریشن کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اور ہر جنریشن کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہیں، اپنی خواہشیں ہوتی ہیں، جو کہ اس وقت کے ساتھ، اس زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں. یہ جو اب جو لوگ جسے آپ جین زی کہتے ہیں، میں تو نوجوان کہتا ہوں، یہ انتہائی ذہین اور بالکل ان کی ذہانت ایک مختلف نوعیت کی ذہانت ہے. اور یہ مختلف نوعیت کی ان کا حساس ہونا بھی ایک ذرا سا مختلف نوعیت کا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو سیاسی مسائل ہیں دنیا کے، یا جذباتی مسائل ہیں، ایموشنل جو مسائل ہیں، ان سے یہ آ، الگ ہیں اور جڑے ہوئے نہیں ہیں، منسلک نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے. اس وقت جو یہ نوجوان جنریشن ہے، یہ بہت بہت کام کر رہی ہے. اگر آپ صرف، میں اس میں نہیں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ شوبز انڈسٹری کو دیکھ لیں تو اس وقت دنیا میں بہت اچھی خاصی تعداد ہالی ووڈ میں بھی اور دوسری جگہ ان ڈائریکٹرز کی ہے جو 20 اور 30 سال کی عمر کے درمیان ان کی عمر ہے. ابھی ایک فلم آئی ہے، میرے ذہن سے نام اس کا نکل رہا ہے، اس کی میں بہت تعریف پڑھ رہا تھا گارڈین نیوز پیپر میں. ابھی نام یاد آ جائے گا تو بتا دوں گا، نہیں آئے گا تو نہیں بتا پاؤں گا. خیر، اسی طرح ایک امریکہ میں ایک لڑکا ہے ایڈم ماکلا، جو سیاسی مبصر ہے. 23-24 برس کا لڑکا ہے، لیکن آپ، اور وہ سی این این پر اکثر جو مباحث ہوتے ہیں ان میں شریک ہوتا ہے، اور وہ کمال کا ذہین شخص ہے. وہ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر جنریشن اپنی ذہانت، اپنے حصے کی ذہانت ساتھ لے کے آتی ہے، اور اپنے حصے کا انقلاب بھی. ہم جب میں تو خیر اب بھی نو عمر ہوں، لیکن جب ذرا کم، بہت اور کم عمر تھی، تو ہمارے جو، جیسے مثال کے طور پر جو رومانٹک خیالات ہوتے ہیں، ہم رومانس کو پیورلی رومانٹک ہی پیرامیٹرز پہ ہی ناپتے تھے. اور جو رومانس کی ایک ڈیفینیشن ہے کیوریاسٹی اور اس طرح کی چیزیں، اور وہ بہت اچھا لگتا تھا. لیکن آپ سچ کروں کہ 2-3 برس پہلے میں ایک ادارے میں پڑھا رہا تھا، کلچر اور آرٹ پڑھایا کرتا تھا. تو وہاں میرے ساتھ جو اسٹوڈنٹس تھے، بہت ذہین اسٹوڈنٹس، مجھے بہت مزہ آیا ان کو پڑھانے کا. اور ایک دن قصہ چھڑا. ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ سر، آپ کی نظر میں واٹ از دا ڈیفینیشن آف لو. میں اس پہ ایک پروگرام کر چکا ہوں، لیکن میں آج ذرا جین زی پہ فوکس کر رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی، محبت کی مختلف ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن میری ڈیفینیشن یہ ہے ٹو فیل انسیپریبل. اب آپ کسی سے ایسا محسوس کریں کہ اس شخص سے، اس شے سے، اس خواہش سے، اس شوق سے آپ جدا نہیں ہو سکتے. یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، انسیپریبل فیل ہونا. تو میرے سامنے میرے جو اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے، تو بات آئی شادی بیاہ کی. تو ایسے ایک دوسرے سے انہوں نے سوال پوچھا تو کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا زندگی کا پارٹنر کیسا ہونا چاہیے جس کے ساتھ زندگی گزرے، شوہر یا بیوی. تو مجھے یاد ہے ایک لڑکی نے بہت کمال کا جواب دیا. میں آج بھی اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو اس لڑکی کا، جو بھی لوگ یہ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں کہ نوجوان یہ ہیں، یوں ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس لڑکی نے کہا کہ سر، میں ایسا پارٹنر چاہتی ہوں جو میرے لیے ایموشنلی اویلیبل ہو، ہر وقت ایموشنلی اویلیبل ہو. میں نے زندگی میں بہت لکھا پڑھا ہے، بہت کچھ کیا ہے، عشق بھی ہوا ہے، لیکن یہ جو فریز تھا ایموشنل اویلیبلٹی، ایموشنلی اویلیبل ہونا، میرے لیے اس وقت نیا تھا. لیکن یہ بات دل کو بہت لگی کہ آپ کسی کے ساتھ جب منسلک ہوتے ہیں، کسی سے جڑ جاتے ہیں، کسی کو اپنے کو کسی کے قریب پاتے ہیں، یہ کتنا امپورٹنٹ، اتنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ جذباتی سطح پر وہ شخص آپ کے لیے ہم وقت موجود ہو.
یہ دیکھیے یہ ممکن ہے یہ بات پہلے بھی کہی گئی ہو، لیکن کم از کم یہ جو جینزی ہے اس 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 بات کو زیادہ بھرپور طریقے سے سامنے لاتی ہے. ایسے ہی چھوٹی سی بات تھی، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں.